تو ہمارے جاتے ہیں ادھر مسجد میں جاتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی چھوڑ دی تو 50,000 سال کے لیے گیا دوزخ میں. تو ہم تو نمازیں پڑھتے ہی کون ہیں, پتہ نہیں کتنے دوزخ میں چلے گئے نا. تب ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے لیے جنت نہیں ہے تو پھر اسی دنیا کو جنت بنا لو. ان کا نظریہ یہ گا اس دنیا کو جنت بنا لو, کیونکہ ہم جنتی نہیں. وہ کہتے ہیں شراب پینے والے کہتے ہیں ہم یہاں شراب چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. غیر محرم ملنے والے کہتے ہیں ہم غیر محرم کے ساتھ پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. نمازیں چھوڑنے والے کہتے ہیں بالکل ہی دوست کی ہیں نا. اس وجہ سے ہمارا دین اسلام سے کوئی رغبت نہیں رہی. جب ان کو سمجھایا ہے کہ یہ بیماری ہیں, گناہوں کی بیماری ہیں, ان کی علاج بھی تو کرانا ہے نا. سبحان بڑا کتنا بڑا مرض ہے, اس کا علاج تو آدمی کراتے ہی ہے نا, اور تب بھی اس کو شفا ہوتی ہے نا. تو یہ تمہارے گناہوں کا مرض کا علاج جو ہے نا, یہ اللہ کا ذکر ہے نا. اس کو کرو گے تو تمہارے مرض باہر نکلے گا. تم پھر ان کی بات سمجھ میں آئی. تو پھر جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی نا, تو وہی اب دوڑیں گے میرا نمازیں پڑھنے. کیونکہ جو انسان کے اندر مرض ہے گناہوں کا نا, اس کو اللہ کے بغیر کوئی جلا نہیں سکتا. یقین کرو تمہاری نماز بھی نہیں جلا سکتی, تمہارا تلاوت بھی اس کو نہیں جلا سکتی. وہ جو تمہارے اندر مرض ہے, اب نماز اندر نہیں جاتی نا, تلاوت بھی اندر نہیں جاتی نا, تمہارا کعبہ بھی نہیں جلا سکتا نا. کعبہ بھی اندر نہیں جاتا. اس بات سے دیکھا نا, جب اندر اللہ اللہ نسل میں جاتا ہے, خون میں جاتا ہے, تو خون سے وہ جراثیم بان. اور یہ گناہوں کے جراثیم ہوتے ہیں. جس طرح ہے گوبر ووبر ہے, گندگی ہے, تو اس میں جراثیم ہوتے ہیں نا. یہ دیکھنے میں آیا نا. اسی طرح کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے نا, تو اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آیا نا. وہ جو پیشاب میں یا خون میں ٹیسٹ کرتے ہیں, جراثیم ہوتے ہیں. ہم گناہ کو گناہ ہی سمجھتے تھے نا, آپ بھی گناہ ہی سمجھتے ہیں نا. ان کے جراثیم ہوتے ہیں گناہوں کے. اسی طرح جس طرح یہ باطنی مخلوق ہے, جن بود باطنی ہیں, ان کے باطنی سواریاں ہیں, یہ بھی آپ تسلیم کرنا پڑے گا نا. اور یہ افر براق اور باطنی ہے نا, اسی طرح یہ گناہوں کے باطنی جراثیم بن جاتے ہیں انسان کے اندر. تو پھر اس کے بعد ایک اور تجربہ ہوا کہ جب میں لال باغ میں اللہ کی سر میں لگاتا, تو کیڑیوں کی طرح, موٹے موٹے کیڑیوں کی طرح میرے جسم میں نیچے چلتے. اللہ سے, نماز سے نہیں, تلاوت سے نہیں, اللہ کی طرفوں سے. پھر وہ پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا, یہ گناہوں کے جراثیم ہیں, یہ جسم سے نکل بالکل جس طرح زہری میں جراثیم ہوتے ہیں نا, اس سے یہ باطنی جراثیم بن جاتے ہیں. صرف یہ دکھتے ہیں, وہ دکھتے نہیں ہیں. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ آپ کے جسم سے چیمٹیاں چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں چیمٹی نہیں ہے, لیکن وہی تمہارے گناہوں کے جراثیم ہیں. ہاں, تو وہی گناہوں کے جراثیم ہیں, اندر چلتے ہیں, سرسری سی محسوس ہو, یعنی بالکل وہی کام کرتے ہیں جو زہری میں جراثیم کام کرتے ہیں. بالکل. وہ تو صرف یہ کہ زہری والا دکھتا ہے, وہ دکھتا نہیں ہے. محسوس وہی ہوتا ہے. ان کی وجہ سے گناہوں کی بیماری پیدا ہوگی اندر. جتنا بڑا جراثیم, جتنے زیادہ جراثیم ہو گئے, اتنی سخت بیماری ہوگی اندر. پھر وہ جراثیم اس کو ہلنے نہیں دیتے ہیں, نہ نماز کی طرف نہ روزے کی طرف. گناہوں کے جراثیم, گناہ غالب آ گئے نا, اس کو طاقت پکڑ گئے. جیسے بیماری آپ کو کوئی لگ گئی, وہ بیماری, وہ جراثیم آپ کو اٹھ نہیں دیں گے نا, چارپائی لٹا دیں گے, اٹھ نہیں سکیں گے. اسی طرح وہ جراثیم بھی آپ کو نماز وقت نہیں جان دیں گے, سستی پیدا کر دیں گے آپ کے جسم. پھر ان کا جو علاج ہے نا, یہ اللہ کی طرف ہے. کیونکہ اللہ میں جو نور ہے نا, اگر اور کچھ نہیں ہوگا نا, اللہ اگر آپ باہر سے بھی اللہ کرتے ہیں نا, تو جو باہر کے جراثیم ہیں گناہوں کے, وہ تو باہر نکلیں گے نا. تو پھر جب وہ اللہ اندر جائے گا نا, پھر اندر سے خون سے جراثیم باہر نکلے گا. یہ تو ہم نے تجربہ کیا ہے. تو اتنا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے دوران, اور جب نفس کتے کی حالت میں اتنا بڑا وہ باہر نکلتا تو وہاں سامنے بیٹھ کے دیکھتا, ذکر سے وہ نفس بھی باہر نکل جاتا ہے, جو سب سے بڑا جراثیم جو. اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ نفس ہوتا ہے, کوئی شکل ہوتی ہے, اگر نفس تو ہوتا ہے تو اس کے جراثیم بھی ہوتے ہوں گے. یہ ثبوت ہے نا, کیونکہ ہر چیز کی جراثیم تو ہوتے ہی ہیں. جب تک جراثیم اندر ہیں تمہارا جسم پاک نہیں ہے نا, پھر اللہ کی ضربوں سے وہ پاک ہوتا ہے. پھر پاک ہوتا ہے, پھر وہ پاکوں میں چلا جاتا ہے. ابھی تم نقل اصل نہیں ہونا. یہ جو تمہارا خانہ کعبہ, یہ بھی نقل ہے تمہارے لیے, نقلیوں کے لیے نا, اصلی کے لیے یہ نہیں. اصلی کے لیے تو بیت المعمور ہے نا, یہ کعبہ اس کی نقل ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا بیت المعمور, اس قسم کا. ان نقلیوں کے لیے کعبہ بناؤ, بھائی سارے اوپر سے نہیں آ سکیں گے نا. ہاں, پھر یہ کہتے ہیں چلو وہیں سے ٹیک لیں. ان کے لیے یہ کعبہ بنایا نا, اصلیوں کا یہ کعبہ نا وہ.
تمہارے لیے یہ جنت بنائی ہے نا، یہاں پھل ول بھیج نہیں سب کچھ ہو، لیکن اصلی بھی جنت تو اوپر ہے نا. اور یہی پھل فروٹ وہی ہے، اس میں مادیت ہے نا، اس میں مادیت، اس میں نور ہے، اس میں مادیت ہے. سیب یہی ہے، اس میں نور ہے، اس میں مادیت ہے، نار. یہ جس میں نار ہے نکلیوں کے لیے، وہ اصلیوں کے لیے نور اصلیوں کے لیے. یہاں جو مکان ہے نا، مکان یہ نکلیوں کے بنائے، اینٹیں گارے پتھر نکلیوں کے لیے بنائے، یہ ان کو بھی رہنا ہے نا. ہاں تو اصلیوں کے لیے تو سونے چاندی کے محلات بنائے. یہ تو نکلیوں کے لیے عورتیں بنا دیں گے، یہ رہنا دل تو بہلانا نا ان کو، یہ بھی اس کا انصاف ہے. ہاں صحیح ہے، اصلیوں کے لیے تو ہوئے بنائیں گے. یہ دنیا جو ہے یہ نقل ہے، سب نقل ہے. تمہارا جسم بھی نقل ہے. اب جو تم کو آگے جسم ملے گا یہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو نہ بڈھا ہوگا، نہ مرے گا، نہ جلے گا. جسم تو وہ دوسرا، یہ نقل ہے. اصل ادھر ہے نقل ہے.